اسی مطالعہ کی وجہ سے قومیں جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں اور قومیں اپنی تاریخ اور اپنے مستقبل کو مشخص کرتی ہیں۔ اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے پاکستان سے ایک معروف ریسرچ اسکالر پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس جعفری صاحب، جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں پروفیسر ہیں۔ ان کو زحمت دی ہے کہ وہ آج ہمارے پروگرام میں مہمان کے طور پہ شریک ہوں گے اور اس موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام نسیم زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مطالعہ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ مطالعہ کی اہمیت اور ضرورت کے اعتبار سے آج ہمارے ناظرین کو کچھ بیان فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں، آپ کی ساری ٹیم کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اور موضوع ہے جس کا آپ نے انتخاب فرمایا اور جس کے لیے جس پہ بات کرنے کے لیے آپ نے ہمیں دعوت دی، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ مطالعہ قوموں کی تقدیر میں ان کی بلندی یا پستی یا ان کی تنزلی یا ترقی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تاریخ اس بات ہے کہ وہ قومیں جو اہل مطالعہ رہی ہیں اور جن کے ہاں علم حاصل کرنے کا ایک شوق رہا ہے، وہ ہمیشہ سر بلند رہی ہیں، اور وہ قومیں جس کے ہاں علم یا دانش آموزی جو ہے وہ اس کی زیادہ طلب نہیں رہی یا اس کے اوپر زیادہ غور کیا گیا، تاریخ ان کے بارے میں واضح بتاتی ہے کہ وہ کبھی بھی سر بلند ہو کے نہیں جی سکی۔ تو جہاں تک مطالعہ کی اہمیت کا تعلق ہے یا اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگاتے ہیں کہ جب ہم دین مبین اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور گرامی اسلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو اپنے گہوارے سے لے کر قبر کی سامی تک۔ تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی میں مطالعہ کرنا ہے۔ فرسٹ آف آل تو یہ کہ اس کا کوئی خاص زمانہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مثلا جب تک اسٹوڈنٹ لائف میں ہم ہوتے ہیں تو مطالعہ کرتے ہیں، وہ بھی ایگزام کے لیے یا پیپر تیار کرنے کے لیے، اور جب وہ زمانہ گزر جاتا ہے تو ہم اہل مطالعہ نہیں رہتے۔ تو مطالعہ خصوصاً دین اسلام میں پوری زندگی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پھر ہم دین مبین اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پہلی وحی میں ہی حضور گرامی اسلام کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ بات بھی پڑھنے پڑھانے سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ تو جب دین میں پڑھنے پڑھانے یا مطالعہ کرنے یا علم حاصل کرنے کی اس قدر تاکید کی گئی ہے تو ڈیفینیٹ اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ایسا ہے کہ جو کہ بشر نے بشر کو بتایا کہ اگر آپ اس طریقے سے دنیا میں زندگی گزاریں گے تو آپ کی جو زندگی ہے وہ اس دنیا میں بھی اور اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہوگی اور آپ سر بلند اور سرخرو ہوں گے۔ حسن بھائی، آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو شروع میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی وحی میں پڑھنے پڑھانے کی بات کی گئی اور قلم اٹھانے کی بات کی گئی، مطالعہ کرنے کی بات کی گئی۔ تو مسلمانوں نے بہرحال یہ کیا کہ انہوں نے پڑھنے پڑھانے کو تھوڑا پس پشت ڈال کر تلوار اٹھا لی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے تلوار اٹھائی، اگرچہ وہ ایک طرف سے جو ہے وہ اسپین اور مراکش اور اندلس تک پہنچ گئے اور دوسری طرف وہ سنکیانگ چین تک پہنچ گئے اور ہندوستان کو فتح کر لیا۔ بٹ آج حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ جو یعنی حکومت ہے یا قدرت ہے یا طاقت ہے یا پاور ہے وہ اسی کے ہاتھ میں چلی گئی جس نے قلم اٹھا لیا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، کیا یہ اسی سے متعلق تو نہیں ہے جو اقبال نے شکوہ کیا تھا کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا؟
یہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اہل مطالعہ تھے، ہم اہل قلم تھے، ہم اہل حرف تھے، اہل منطق تھے، اور جتنی تاکید ہمیں علم حاصل کرنے کے حوالے سے کی گئی ہے، میں ابھی بس آپ کے پروگرام کے لیے ہی مفاتیح الحیات سے علم حاصل کرنے کی اہمیت اور اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو وہاں پہ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام سے متعدد روایتیں ہیں، یعنی وہ ثواب جو علم حاصل کرنے کا اور مطالعہ کرنے کا بتایا گیا ہے، وہ اگر میں یہاں بتاؤں تو مجھے کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ مبالغہ کر رہا ہے، لیکن وہ روایات میں لکھا ہے کہ 1000 نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے زیادہ ثواب ہے مطالعہ کرنا، اور عالم کی 1000 جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ نوافل نمازوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ طالب علم کے قدموں تلے ملائکہ اور فرشتے پر کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ وہ اہل مطالعہ ہے اور علم حاصل کرنے والا ہے۔ پس حسن بھائی، پہلی بات یہ طے ہے کہ نے اپنے اندر مطالعے کی عادت ڈال لی ہے، وہ کبھی بھی تاریکی میں نہیں رہ سکتی، وہ یقیناً نور کی طرف جائے گی اور معرفت حاصل کرے گی، اور جس قوم کے اندر معرفت آ جاتی ہے، نور آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، علم آ جاتا ہے، علم در حقیقت سلطان ہے، کہ جیسے نہج البلاغہ میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ العلم سلطان، کہ جو علم حاصل کر لیتا ہے وہ در حقیقت سلطانی حاصل کر لیتا ہے، سرداری حاصل کر لیتا ہے۔ اور آج یہ بات، یہ ریالٹی اپنی جگہ پہ کھل کے دنیا کے سامنے ہے کہ جس قوم نے علم کے اوپر توجہ دی اور مطالعہ کے اوپر توجہ دی، بس ہمیں آج کے زمانے میں جو چیز ضروری ہے، جو ہمارے لیے لازمی ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے جوان اس میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ فلی طور پر کٹ جائیں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ ڈیلی کی بنیادوں پر کم از کم کوئی چند ایک صفحے مفید اور ایسی کتابوں کے پڑھیں کہ جو ہماری زندگی، اس زندگی کے لیے بھی مفید ہوں، آخرت کے لیے بھی مفید ہوں، کیونکہ علم ہی اور دانش آموزی ہی انسان کو جو ہے وہ کمال کی طرف لے کے جاتی، جبکہ ہمارے ہاں آج کل بہرحال میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ کوئی باطل کی سازش ہے، دشمن کی سازش ہے، کہ جس نے ہمیں طرح طرح کی چیزوں میں مشغول کر دیا ہے، کہ جس سے یہ ہو رہا ہے کہ سب سے بڑا لاس جو ہو رہا ہے اس وقت ہماری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس سے بھی ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے، اوورآل بھی سوسائٹی کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا، ہم مطالعہ ڈاکٹر نہیں صاحب، کر رہے۔ آپ کی اس بات سے میں یہ بھی سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، آج جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مادیت کی پرچھائیاں جو ہیں وہ جدیدیت کے نام سے نوجوان نسل کے اوپر چھا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف مطالعہ کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو جہاں پہلے زمانوں میں کتابیں چھپتی تھیں، پبلش ہوتی تھیں اور اس کے ایک خاص مرحلے سے گزرتی تھی تو پھر لوگ اس کو خریدتے تھے، لیکن آج جہاں پہ انٹرنیٹ کے بہت سے نقصانات بھی ہیں، اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آج وہ کتابیں ہمیں پی ڈی ایف کی شکل میں یا نیٹ کے اوپر موجود ہیں مختلف صورتوں میں، یعنی ان تک رسائی بھی بہت آسان ہو گئی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جب آج کتابوں تک رسائی بھی بہت زیادہ آسان ہو چکی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اور ویسے بھی، تو نوجوان کس طرح اپنی زندگی کے اندر اس مطالعہ کی اہمیت کو اور ضرورت کو مزید اجاگر کر سکتے ہیں؟ میں انٹرنیٹ کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ انٹرنیٹ حسن بھائی ایک چاقو کی طرح ہے کہ جس کے ساتھ آپ سیب بھی کاٹ سکتے ہیں اور جس کے ساتھ آپ کسی کی گردن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ یہ اگر اس کو پازیٹیو وے میں یوز کیا جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اس کو نیگیٹو تو یہ زندگی تباہ کرنے کے لیے بلکہ قوموں کی تباہی کا سبب ہے، کہ جس کا یعنی ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا ہے کہ اس طرح کی نعمتوں کو عموماً جو ہے نیگیٹو اس کا یوز جو ہے وہ زیادہ رہا ہے۔ میں طالب علموں کے حوالے سے یہی کہتا ہوں، کلاس میں بھی بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آج آپ کو نہ بازار جانا پڑتا ہے، نہ آپ کو کتاب کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، نہ لائبریریوں میں تلاش، آپ ایک یعنی کلک کرنے سے آپ کی کتابیں ایک نہیں دسیوں کتابیں، کئی آرٹیکل، کئی ریسرچ جرنلز، کئی ایسی سائٹیں کہ جہاں پہ ہزاروں کتابیں، میرے پاس ایسی سائٹس کے ایڈریس ہیں کہ جن کے اندر لاکھوں کتابیں پڑھی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سرچ کرنے سے آپ کو دسیوں سینکڑوں کتابیں میسر ہیں، تو پھر وجہ کیا ہے کہ ہم ان کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے؟ وجہ یہی ہے کہ تربیت کچھ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اس نے صرف ڈگری لینی ہے، اس نے صرف کاغذ کا وہ ٹکڑا لے کر دکھانا ہے کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے اور مجھے جاب دی جائے۔ جب قومیں جاب کے لیے پڑھتی ہیں حسن بھائی، تو وہ قومیں جو ہیں ساری زندگی، میں تو یہی کہوں گا کہ کلیریکل سٹاف کا کام ہی کرتی رہیں گی،
اور وہ بھی پتہ نہیں صحیح طریقے سے کریں گی. جب علم کے لیے پڑھیں گے اور علم حاصل کرنے کے لیے قوم پڑھے گی اور علم کی اہمیت ان کے اندر اجاگر ہوگی کہ علم در حقیقت جو ہے وہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی الٹرنیٹ ہے ہی نہیں. تو اس وقت یعنی میں یہاں پہ یہ چیز بھی اپنے اساتذہ کرام سے بھی اور وہ جو والدین ہیں، والدین کے بارے میں بھی تاکید کی گئی ہے دین مبین اسلام میں کہ وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے جو ہے ان کو اہل مطالعہ بنائیں، خود بھی اہل مطالعہ ہوں. صرف یہ نہیں کہ کہنے سے تربیت نہیں ہوتی. شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ جتنا عرصہ میں نے پڑھا اور جتنا عرصہ میں نے پڑھایا، اگر میں سارے کو ایک جملے میں اکٹھا کر کے اس کو سمرائز کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ تربیت عمل سے ہوتی ہے، صرف لفظوں سے نہیں ہوتی. والدین اگر صرف لفظوں سے بچے کو کہیں کہ پڑھیں پڑھیں یہ کریں، والد جب تک خود ڈیلی میں کوئی چند صفحے کتاب کے مطالعہ نہ کرے، والدہ بچہ جب تک ماں باپ کو نہیں دیکھے گا کہ میرے والدین مطالعہ کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے بچے کو جتنے اچھے سکول میں آپ ڈال دیں زیادہ اس کے اوپر کوئی سکول کا یا وہ نہیں اثر پڑے گا، کیونکہ پہلی تربیت گاہ جو ہوتی ہے وہ بچے کا اپنا گھر ہوتا ہے. میں ٹیچر سے بھی والدین سے بھی یہ چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل تو وہ خود اہل مطالعہ ہوں، اور اس کے بعد وہ بچے کے اندر مطالعے کی اہمیت کو اجاگر کریں کہ مطالعہ در حقیقت انسان کو یخرجونہم من الظلمات الی النور، کہ وہ ظلمت سے نکال کر جو ہے وہ نور کی طرف لے کے جاتا ہے. اور جو ظلمت سے نکل کر نور کی طرف جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی. تو جب ہم ظلمت سے نور کی طرف چلے جاتے ہیں تو در حقیقت ہم خالق کائنات کے جو ہیں وہ ولی یا دوست یا اس کے محبوب بندے بن جاتے ہیں. تو مطالعہ جو ہے وہ قوموں کی سرنوشت میں، انسانوں کی سرنوشت میں، انسانوں کی تقدیر میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے. اور جس قوم نے مطالعے کو اپنا لیا وہ قوم در حقیقت سر بلند ہو گئی، اور جس قوم نے مطالعے کو اگنور کر دیا، یہ بھی حسن بھائی حقیقت ہے کہ حضرت علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنا کردار اور اپنا علم بلند نہ کرے تو آپ کو آپ کا خاندان چاہے جتنا بھی اچھا ہو وہ بلند نہیں کر سکتا. آپ کا نسب حسب نسب کبھی بھی آگے نہیں لے جا سکتا. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے بہت قیمتی وقت میں آپ نے جو ہے وہ علم اور مطالعہ اور اس کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے جو نکات بیان کیے ہیں بہت مفید ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے سبھی ناظرین اس سے مستفید ہوئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ آپ کو پھر زحمت دیں گے اور اسی طرح انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ، بہت مہربانی. جی ناظرین، اس وقت جناب پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب پاکستان قائد اعظم یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے اور مطالعہ کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یہاں پہ پروگرام میں ایک چھوٹا سا حصہ شامل کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.